السلام علیکم سامعین، آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر ایک ایسے مہمان شخصیت موجود ہیں جو آزاد کشمیر کا فخر کہلائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے پولیس آفیسر جو اپنے کیریئر کے اندر اب تک 211 میڈلز حاصل کر چکے ہیں، 211 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، جن میں بہت سے میڈلز بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز موصول کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے پہلے ایسے پولیس آفیسر ہیں جو تمغہ امتیاز انہوں نے حاصل کیا۔ راجہ عرفان سلیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ راجہ صاحب، آپ کو تو یہ ایوارڈز کی اور میڈلز کی عادت سی ہوگی۔ جی الحمدللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے سروس میں بے شمار اپارچونیٹیز دیں، اور جو غریب اور مظلوم لوگ تھے، بے سہارا لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کرائم کمٹ ہوتے رہے، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے رہے۔ اچھا، عام طور پر جب پولیس کا یا پولیس آفیسرز کا تصور کیا جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ میڈلز، تمغے، بہت سے اس طرح کی چیزیں ایسوسیٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ، اور ہمارا جو سوسائٹی کے اندر پولیس آفیسرز کا، اگر میں سوسائٹی کی بات کروں تو اس طرح سے ان کا ایک تاثر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اس سارے تاثر سے بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ آپ کی اس قدر انعامات کی جب ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ 211 آپ کے ایوارڈز ہیں، جس میں آپ کی قائد اعظم پولیس ایوارڈ آپ کو ملا، پھر پریزیڈنشل پولیس ایوارڈز آپ کو ملے، آپ کو بیش بہا کیش انعامات ملے، اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو تمغہ امتیاز حاصل کیا ہے، تو یہ کیسے آپ نے اس تصور کو تبدیل کیسے کیا، یا آپ پولیس کے ایک روایتی جو تاثر تھا اس سے ہٹ کر کیسے ثابت ہوئے؟ دیکھیں، اس میں بنیادی چیز جو انسان کے بس میں ہے وہ محنت ہے، محنت، نیک نیتی۔ اگر آپ چونکہ پولیس کا جو پروفیشن ہے، اگر آپ اس کو دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں تو یہ کسی طرح بھی کسی عبادت سے کم درجہ نہیں رکھتی، چونکہ آپ نے ایک مظلوم کی مدد کرنی ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنا ہے۔ تو جب آپ نیک نیتی سے کوشش کریں، آپ کی محنت ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچاتی ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی ہے ہمیشہ مجھ پہ، اور لوگوں کی دعائیں شامل رہی ہیں، میری فیملی کی، اور اسپیشلی جو جونیئرز جو میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے، ان کیسز کو حل کرتے رہے، تو سارا مل جل کے یہ اس کا نتیجہ ہے محنت کا۔ راجہ عرفان سلیم صاحب، ہم چاہ رہے تھے کہ سامعین کے سامنے آپ کی پروفائل کم از کم واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کے کیریئر کا آغاز کیسے ہوا اور آپ نے پولیس سروسز کو کیوں جوائن کیا؟ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا۔ پولیس جوائن کرنے کی میری کبھی بھی خواہش نہیں تھی۔ یہ آرمڈ فورسز جوائن کرنے کا شوق تھا، اور میں نے اپلائی بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا رزق یہاں پہ لکھا تھا، اور میں اپنی خواہش سے ہٹ کے پولیس میں آیا۔ جب پولیس میں آ گیا تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینے ہیں، جس وجہ سے اس پروفیشن میں اللہ تعالیٰ مجھے لائے اور میرا رزق لکھا ہے۔ اور پھر جب میں سروس کے اوائل سے لے کے اب تک جب میں اپنے کیریئر پہ نظر ڈالتا ہوں، اور پے در پہ جو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دیتے رہے، جو کیسز، ہائی پروفائل کیسز، بے شمار کیسز ہائی پروفائل جو میں نے سالو کیے، تو اس کے بعد مجھے اس پہ پورا یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینے تھے اور مجھے اس پروفیشن میں لائے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ آپ خود شروع میں چاہتے تھے کہ آپ کی خواہش نہیں تھی کہ آپ پولیس فورس کو جوائن کریں، بلکہ آپ آرمڈ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے تھے۔ تو جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، اب یہ میرے لیے، میں صحیح فیلڈ کے اندر آ گیا ہوں؟ کیونکہ ایسا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا ذہن کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کو خود مجبوری کے تحت کہہ لیجیے کوئی اور جاب کرنی پڑے۔ میں نے آرمی میں اپلائی کیا 2 بار، ISSB کے بعد جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے وہاں سے میں ڈراپ ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بھائی ہیں میرے، ان کی خواہش اور ان کے اصرار پہ میں نے پولیس کے لیے اپلائی کیا تھا، اور 1990 میں نے جب پولیس جوائن کی
اور 91 میں سب سے پہلا جو آزاد کشمیر میں انکاؤنٹر ہوا تھا، ایک تارکا ڈاکو گینگ تھا جو اسلام گڑھ کا رہنے والا تھا، اور اس کے ساتھ سندھ کے جو لوگ شامل تھے. یہ 10-12 رکنی گینگ تھا جو 100 سے زیادہ مرڈر، ڈکائٹیز، کڈنیپنگ کے کیسز میں آزاد کشمیر، پنجاب اور سندھ پولیس کو وانٹڈ تھے. ان کے ساتھ ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی، اور اس کے بعد مجھے پھر یقین ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کام لینے ہیں اس محکمے میں. سامعین، راجہ عرفان سلیم صاحب نے جس ایک انکاؤنٹر کا ذکر کیا ہے اور جس ایک تارکا ڈاکو گینگ کا ذکر کیا ہے، میں ذاتی طور پہ بھی ہم اسے ایسوسیٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میرے نانا جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے اس وقت، اور وہ بتاتے ہیں کہ لیٹ 80s کے اندر ان کے ساتھ ایک ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا تھا. ادھر ہمارے میرپور کا ایک نواحی علاقہ ہے اسلام گڑھ، وہاں پہ، اور اس وقت ان کے 1.5 لاکھ کے قریب جو رقم تھی، وہ تارکا ڈاکو جو ہے وہ ایک بڑی رقم تھی اس زمانے کے اندر. تو وہ اس گینگ نے جو ہے ان کو ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور وہ انہوں نے ان سے چھین لی، اور وہ ان کے ذہن میں آج بھی وہ بات تازہ ہے، اور ان کے ذہن میں اس گینگ کا خوف، اس بات کا خوف آج بھی تازہ ہے. تو یہ اس علاقے کے اندر تارکا ڈاکو کا ایک بڑا، اس کی دہشت تھی، اس کا ایک بڑا نام تھا. تو راجہ عرفان سلیم صاحب نے اس کا انکاؤنٹر کیا، اور یہ 14 گھنٹے کا ایک انکاؤنٹر تھا. 14 گھنٹے مسلسل ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا، اور جس میں بالآخر پولیس نے جو ہے وہ اس گیم کے اوپر قابو پایا. تو یہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ تھا. تو اس کے بعد جو آپ کی مزید بڑی کارروائی کیا کی آپ نے اپنے کیریئر کے اندر؟ اس کے بعد 1993 میں میرپور میں ایک رابرز کا گینگ تھا، ڈاکوؤں کا، جو برٹش فیملی کو ٹارگٹ کر کے لوٹا کرتے تھے. وہ گینگ ہم نے پکڑا. اس کے بعد میں 1995 میں مظفر آباد تھا، وہاں پہ ایک انٹر پروونشل گینگ تھا جو رابریز اور مرڈرز میں انوالو تھا، بہت ہائی پروفائل گینگ تھا، وہ ہم نے پکڑا. پھر 98 میں یہاں پہ اگین ایک بڑا گینگ تھا جو پنجاب بیس تھا، وہ یہاں پہ برٹش فیملیز کو ٹریولنگ کے دوران لوٹا کرتے تھے، وہ ہم نے گینگ پکڑا. اسی طرح سمانی میں 2012 میں 8 افراد کو مرڈر کر دیا گیا تھا. وہ ایک سیریل کلر گینگ تھا جس میں پنجاب کی اور آزاد کشمیر کے لوگ شامل تھے، وہ میں نے سرگودا سے جا کے گرفتار کیا. اسی طرح مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے چیف جسٹس، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ ہم نے ٹریس کیا. اسی طرح میرپور میں ڈاکٹر معیر پیر زادہ ہیں جو اینکر پرسن ہیں، ان کی مدر کو مرڈر کر کے جیولری اور کیش چھینا گیا تھا، وہ بلائنڈ کیس تھا، وہ ہم نے ٹریس کیا. میرپور میں ایک نوشین راجہ فیمس لیڈی تھی، اس کو مرڈر کیا گیا اور اس کی پلاننگ برطانیہ اور دبئی میں ہوئی تھی، وہ ہم نے ٹریس کیا. بلائنڈ مرڈر تھا، اس سندھ سے اس کے کلرز پکڑ کے لائے. ڈڈیال میں ایک ویلی بٹھار تھا جو بالکل نو گو ایریا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑا گینگ تھا، وہ ہم نے پکڑا. اسی طرح منگلا میں ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے، قاسم نام تھا ان کو ڈکیتی کے دوران مرڈر کیا گیا. اس طرح منگلا میں ایک آرمی آفیسر کی مدر تھی، ان کو ڈکیتی کے دوران مرڈر کیا گیا. وہ ایک پاکستان کا بہت بڑا گینگ تھا جو رابریز کرتے تھے، وہ ہم نے پکڑا. اسی طرح میرپور میں ایک فیئر ڈیل کرنسی ایکسچینج ہے، وہاں پہ دن دہاڑے ایک رابری ہوئی تھی جس میں 93 لاکھ روپے کی فارن کرنسی ڈاکو جو جبرن چھین کے بھاگ گئے تھے، وہ ہم نے لاہور شیخوپورہ سے ٹریس کر کے ان کو گرفتار کیا. اسی طرح بمبر میں میری پوسٹنگ تھی، وہاں پہ ایک سیریل کلر گینگ تھا جنہوں نے 16 سے زیادہ مرڈر کیے ہوئے تھے پاکستان اور آزاد کشمیر میں، وہ ہم نے گرفتار کیا. کوٹلی میری پوسٹنگ تھی 2018 میں، تو وہاں پہ ہم نے ڈرگ ڈیلر تھے، ایک انٹرنیشنل ہیرن اسمگلنگ گروہ تھا، وہ ہم نے گرفتار کیا. اسی طرح ڈڈیال میں ایک آزاد کشمیر کی سب سے بڑی رابری ہوئی تھی، ایک جیولر کو لوٹا گیا تھا اور اس سے 1 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی جیولری لوٹی، وہ ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا. ڈڈیال میں ایک وکیل تھے وقار الطاف، ان کو پلان کر کے مرڈر کیا گیا، بھائی نے مرڈر کروایا جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا تھا، بلائنڈ کیس تھا، وہ ہم نے ٹریس کر کے پاکستان سے گرفتار کیے. اسی طرح ایک میرپور میں صابر مغل تھے،
جن کو میرپور سے کڈنیپ کیا گیا اور 16 دن ان کو اسلام آباد کے ایریے میں کڈنیپ رکھ کے برطانیہ میں 2,23,000 پاؤنڈ تاوان وصول کیا گیا. تو وہ ٹریس کیا, اس میں مجھے حکومت آزاد کشمیر نے برطانیہ بھیجا تھا. اسی طرح میرپور میں ایک 4 سال کے بچے کو کڈنیپ کیا گیا اور اس کا فیصل آباد میں 12 لاکھ روپے تاوان حاصل کیا, وہ ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا. اسی طرح میرپور میں APS کا بچہ تھا احسن لطیف, اس کو کڈنیپ کر کے گجر خان میں تاوان لیا گیا, وہ ہم نے گینگ ٹریس کر کے گرفتار کیا. میرپور میں ایک 17 سال کا لڑکا ساجد تھا, اس کو کڈنیپ کیا, اس کے باپ سے 1 کروڑ روپے تاوان مانگا. تاوان جب نہیں ملا تو اس کو مرڈر کر کے اسلام گڑھ کے مقام پہ منگلا ڈیم میں ڈیڈ باڈی پھینک دی گئی تھی. تو وہ ہم نے ٹریس کر کے اس میں جو کلرز تھے وہ گرفتار کیے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپارچونیٹیز دی جن میں کامیابیاں ہمیں ملیں. اچھا راجہ عرفان سلیم صاحب, آپ کے جتنے آپ نے بہت بڑا اپنا کیریئر بتایا اور بہت اس میں بہت سے ایسے آپ کے مارکے آپ کے نام ہیں کہ جو لوگ جن کا تصور کرتے ہیں, لوگ جن کا سوچتے ہیں کہ ہم کو ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر اور بلائنڈ مرڈرز کے اندر یا ایسی ڈکیتیوں کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کو کرنے کے اندر آپ کو بہت مہارت حاصل ہے اور آپ یہ چیزیں بڑی آسانی سے سالو کر لیتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی آپ نے خصوصی ٹریننگ اس کی حاصل کی یا آپ کی کوئی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے یہ؟ دیکھیں اس میں ٹریننگ جو ہے وہ تو سیم ہی ہوتی ہے جو سارے پولیس آفیسر حاصل کرتے ہیں. کوئی اسپیشل ٹریننگ میں نے حاصل نہیں کی, لیکن اس میں مجھے شوق تھا شروع سے, اوائل سروس سے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی تھی تو میں اس میں محنت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا. اچھا, آپ نے یہ جو مختلف گینگز کے اوپر ان کے خلاف کارروائیاں کی, مختلف مرڈر مسٹریز جو ہیں وہ آپ نے سالو کی ہیں, تو یہ پولیس کا ایک ایسا کیریئر ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہوں گے, ظاہر ہے ان کو بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت طاقتور ہوں گے, بہت انفلوئنشل ہوں گے, بہت خطرناک ہوں گے. تو ان کی طرف سے آپ کی زندگی کو, آپ کی جان کو کوئی خطرہ کبھی رہا یا کوئی ایسی تھریٹ آپ کو پوز کی گئی ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار مجھے اب تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے یا میں تھوڑا رک جاؤں, کبھی ایسا ہوا؟ جی بہت دفعہ ایسے ہوا. ہمیں تھریٹننگ کالز آتی رہیں اور 2 بار میری اسیسینیشن کا پلان بھی بنا. اور پھر جو مافیاز ہیں ان پہ جب ہاتھ ڈالا تو انہوں نے پھر بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی, مقابلہ بھی کیا, شہرت کو نقصان پہنچانے کی بھی بہت دفعہ کوشش کی جاتی رہی. تو زندگی میں بہت خطرات مول لیے, لیکن ایک سیٹسفیکشن تھی کہ آپ نیک نیتی سے ایک کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا, ایک فرض آپ نبھا رہے ہیں, تو اس لیے اللہ توکل میں کام کرتا رہا. آپ نے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں اپنے کیریئر کے دوران آپ کی پوسٹنگ رہی اور آپ نے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی. کون سا علاقہ آپ کو بہت چیلنجنگ رہا یا آپ کو لگا کہ نہیں سب علاقوں میں, چونکہ آپ کا ایک جاب کرنے کا ایک خاص انداز تھا, آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ دیکھیں جو میرپور ڈسٹرکٹ ہے یہ سب سے ٹف ہے, چونکہ میں نے یہاں پہ زیادہ سروس کی ہوئی ہے. میں نیلم میں بھی رہا, مظفر آباد رہا, پلندری رہا, کوٹلی رہا, بھیمر رہا. زیادہ سروس میری میرپور کی ہے چونکہ جیوگرافیکلی اس کا بارڈر پنجاب کے ساتھ لگتا ہے اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اس میں جو انٹرونشن جو ہوتی ہے, جو کرمنلز کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ میرپور فائنانشیل لوگ رچ ہیں تو ایزی ٹارگٹ ہے. تو میرپور جو ہے وہ ٹف ڈسٹرکٹ ہے. یہاں پہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے یہاں پہ ڈے لائٹ میں رابریز ہوتی تھی, کڈنیپنگ جیسے میں نے بتائے ہیں. الحمدللہ ہم نے سارے گینگ پکڑے, جیلوں میں ڈالے, کنوکشن ہوئی, کچھ بھاگ گئے اور تب جا کے یہ امن قائم ہوا. اچھا, آپ نے اپنی زندگی کے اپنے کیریئر کے دوران جو بہت سے ایوارڈ حاصل کیے, آپ کو جو سب سے قیمتی ایوارڈ کون سا محسوس یا سب سے زیادہ خوشی کا احساس یا ایک اچیومنٹ کا احساس کس ایوارڈ کو حاصل کرتے ہوا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہر ایوارڈ ہی میرے لیے ایک بڑی اچیومنٹ تھی؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے جب کسی مظلوم کی میں مدد کرتا ہوں اور اس کی جو دعائیں ہوتی ہے سب سے قیمتی وہ ایوارڈ ہوتا ہے.
باقی جو ہیں محکمانہ ایوارڈ یا گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ، یہ اپریسیشن ہوتی ہیں، یہ ریکگنیشن ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں. پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارے سینئرز وقتاً فوقتاً مجھے گائیڈ کرتے رہتے تھے، جونیئرز جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اپنی فیملی کی دعائیں، ان لوگوں کی دعائیں جن کی میں مدد کرتا رہا، اور عوام کی دعائیں جو ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی رہی. تو سارا مل جل کے مجھے اس میں بہت اطمینان اور سیٹسفیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طریقے سے عزت بھی دی اور ایوارڈز بھی دیے، اور اس کا صلہ بھی ملتا رہا جو میں محنت کرتا رہا. اچھا راجہ عرفان سلیم صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا ہے عوام کا، آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے، ایک پولیس آفیسر ہوتے ہوئے اور اتنے جس طرح کا آپ کا کیریئر گزرا ہے، اتنا مصروف کیریئر کے ساتھ، تو ایک فیملی لائف کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا، فیملی کو ٹائم دینا، وہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کی فیملی والے آپ کی اس جاب سے خوش تھے؟ انہیں آپ برابر وقت دے سکتے تھے؟ دیکھیں، کوئی بھی پولیس آفیسر ہو تو وہ اس کی سوشل لائف، فیملی لائف جو ہے وہ ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے، چونکہ یہ آپ کی پروفیشن ایسا ہے کہ آپ نے راؤنڈ دی کلاک ورک کرنا ہے. کبھی آپ کو رات کو لیٹ آپ فارغ ہوں گے، کبھی آپ دن کو بزی ہوں گے، کبھی آپ چھٹی والے دن ڈیوٹی پہ ہوں گے، تو سارا اس کو بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کہ میں مطلب فیملی اور سب فیملی کو، ریلیٹیوز کو میری مصروفیات کا، ہر چیز کا اس کو اندازہ تھا، اور سارے میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے. اچھا، آپ نے پہلے مافیاز کی بات کی ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو تھریٹنگ کالز ہوتی رہی یا تھریٹس موصول ہوتی رہیں. یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ہے جہاں پر بہت زیادہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل پریشرز یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیریئر کے دوران آپ کے اوپر بھی پریشرز آتے رہے؟ دیکھیں، اگر آپ آزاد کشمیر کی بات کریں تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، چونکہ پولیٹیشنز کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ایک انٹریکشن بن جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں پولیٹیکل انٹرفیس جو ہے وہ بہت کم ہے. اگر کوئی انفلوئنس کرے بھی تو آپ اس کو جب آپ سمجھائیں گے کہ اس کا یہ میرٹ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے آزاد کشمیر میں ایک اچھا ماحول ہے پولیٹیشنز کا. اس طرح سے انٹرونشن نہیں ہوتی جو باقی پروونسز کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. اچھا، آپ کا جو کیریئر ہے اور جتنا آپ کا کیریئر باقی ہے، آپ اپنے کیریئر سے جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی ریگریٹ ہیں یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے جیسا بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو میں بہتر سے بہتر کر سکتا تھا، میرا کیریئر ویسے گزرا، یا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، شاید مجھے کچھ اور چیزیں بھی کرنی چاہیے تھی ساتھ؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، لیکن ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ملک کے معاشی حالات ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں انحطاط کی طرف جو رجحان ہے، اور جو آپ کو سہولیات ڈپارٹمنٹل، آپ کو جو فیسلٹیز، ریسورسز مہیا ہیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فرض نبھایا تھا، میں اپنی پوری محنت، پوری دیانتداری سے اس کو نبھاتا رہا. اچھا، اگر کسی ایک کیس کی بات کی جائے کہ جس کو سالو کرتے ہوئے یا جس کا کسی کا مسئلہ حل کر کے آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون ملا ہو، بہت اطمینان ملا ہو کہ وہ میں نے اس شخص کا، اس خاتون کا یا فلاں کا یہ مسئلہ حل کر دیا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اس کا اس طرح سے ایوارڈ نہیں ملا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ میرے دل کے اندر ایک اطمینان قائم کرتا رہے گا؟ دیکھیے، میں نے آگے بتایا کہ منگلا میں ایک آرمی آفیسر کی مدر کو مرڈر کیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے. ڈکیتی کے دوران معمولی سی ریزسٹنس ہوئی، انہوں نے ڈاکوؤں نے اس کو مرڈر کر دیا. وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی کے پاس اس جو عورت قتل ہوئی تھی، اس کی 2 سال کی بچی تھی جو وہاں پہ کھیل رہی تھی، مدر کی ڈیڈ باڈی پاس پڑی ہوئی تھی. تو اس بچی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی جنت جو ہے وہ اجڑ چکی ہے، اس کی دنیا جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. تو وہ بیچاری کھیل رہی تھی وہاں پہ. تو بڑا مشکل سین تھا وہاں پہ، آپ اس کو دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس میں محنت کی. اس طرح کے جتنے میں نے کیسز بتائے ہیں جس میں کسی کے ساتھ ناحق زیادتی ہوئی ہو، قتل ہوا ہو، یا رابری ہوئی ہو، یا کسی کا بچہ کڈنیپ ہوا ہو، تو یہ میں نے جتنے کیسز بتائے ہیں اس میں
آئی ایم شور کہ جو ان کے ورثہ تھے, جو ان کے وکٹمس تھے, وہ ان کی یقیناً میرے لیے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے دعائیں نکلی ہوں گی, اور میں اس پہ سیٹسفائی ہوں. قیدر عرفان سلیم صاحب, آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کریمنلس ہیں ان کے خلاف آپ کارروائیاں کرتے رہے, جو یہاں اس آپ کی حدود کے اندر یہاں پہ جو مختلف لوگ انوالو تھے اور وہ یہاں سے کسی اور جگہ جا کے فرار ہو جاتے رہے. اسی طرح آپ کو انگلستان میں بھی بلایا گیا, انگلینڈ میں بلایا گیا, وہاں پر آپ نے ایک کیس سالو کیا. ہمارے سامعین کو اگر آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا اور آپ ہی کو کیوں بلایا گیا وہاں پر. دیکھیں, پہلی بات آپ نے کی ہے, میں اے ایس آئی سے لے کے ایس ایس پی تک میں خود ریڈ کرتا رہا. جتنے بھی بڑے گینگز پکڑے میں خود اس میں لیڈ کرتا تھا, میرے ساتھ جونیئر سٹاف ہوتا تھا اور ہائی رسک ہوتا تھا اس میں. پشاور سے لے کے ہم سندھ تک جا کے ریڈ کر کے گینگز پکڑتے رہے. اور دوسری بات آپ نے اس کڈنیپنگ فار رینسم کے کیس کے حوالے سے کی ہے, وہ ایسے تھا کہ وہ کیس جب رجسٹرڈ ہوا تو اس وقت ہمارے یہاں پہ جو آج کل ڈی اے جی ہیں ڈاکٹر خالد چوہان صاحب, وہ اس وقت ایس ایس پی تھے, میں اس وقت ڈی ایس پی ڈڈیال تھا. تو انہوں نے مجھے وہ اسپیشل طور پہ وہ کیس دیا تھا, چونکہ ہینیس کرائم تھا اور اس میں بندہ کڈنیپ ہوا تھا, 16 دن سے ریکور نہیں ہو رہا تھا. تو پھر جب میرے پاس آیا کیس تو اس کو یو کے میں ایک پولیس آفیسر تھا جس سے میرا اچھا تعلق تھا, اس تعلق کو میں نے استعمال کیا اور پھر ہم نے انفارمیشن انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور پھر ہم نے دونوں جگہوں پہ اس کو آپریٹ کیا. اور چونکہ میں اس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اس کیس کا, اسی لیے پھر مجھے گورنمنٹ نے اس کیس کے لیے برطانیہ بھیجا تھا, چونکہ رینسم وہاں پہ لیا گیا تھا. کچھ کرمنلز وہاں پہ انوالو تھے, کچھ پاکستان میں انوالو تھے. قیدر عرفان صاحب, آپ کو جو آپ کا کیریئر ہے, آپ کے ایوارڈس ہیں, جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, اس کو لوگ دیکھتے ہیں. بہت سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے نوجوان آفیسرس موجود ہیں جو آپ کے کیریئر کو, آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, آپ کے کیریئر کو, آپ کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے پولیس آفیسرس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ ان چیلنجز کے اندر جو بھی ان کو جاب کے اندر آنے والے ہیں, کس طرح سے نپٹیں اور کس طرح سے وہ آپ کی طرح کا ایک اچیومنٹ سے بھرپور کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو پولیس سروس ہے وہ اگر آپ اس کو دیانتداری سے کریں گے تو وہ کسی طرح بھی عبادت کے درجے سے کم نہیں ہے. چونکہ لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور پولیس رات کو جاگ رہی ہوتی ہے, آپ ان کے محافظ ہیں. تو میں نے سروس میں ہمیشہ اپنے جونیئرس کو انکریج کیا ہے, ان کو پروٹیکٹ کیا ہے, ان کو گائیڈ کیا, اور میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ نیک نیتی سے آپ اپنی جاب کریں, رزق حلال کھائیں اور لوگوں کی بے لوث خدمت کریں اور محنت کریں, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اس کا سلا. بہت شکریہ راجہ عرفان سلیم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آخر میں چاہوں گا کہ آپ کی جو تمغہ امتیاز آپ کو موصول ہوا ہے, تھوڑا سا اس لمحے کے بارے میں, ان فیلنگس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے تھے. اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب نے آپ کو ریکمینڈ بھی کیا تھا اس کے لیے, ان کے لیے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں. جی بالکل, مجھے لاسٹ ایئر ڈی اے جی خالد چوہان صاحب تھے میرپور میں ایس ایس پی تھا. تو چونکہ ڈی اے صاحب میرے سارے سروس کیریئر سے بخوبی واقف تھے, ان کے ساتھ میں نے بہت دفعہ کام کیا تھا, اور انہوں نے وہ انیشیٹ کیا تھا. اور اس وقت جو آئی جی تھے ڈاکٹر امیر شیخ, انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا گورنمنٹ ایجے کے وہ. تو پھر جو اس وقت پرائم منسٹر تھے سردار تنویر الیاس, انہوں نے گورنمنٹ پاکستان کو ریکمینڈ کیا, اور 14 اگست 2023 کو یہ پریزیڈنٹ پاکستان نے یہ ایوارڈ اناؤنس کیا تھا. تو یقیناً آپ کی ایک طویل سروس کا ایک آپ کو اس کا پھل مل رہا ہے, آپ کو اس کا رزلٹ مل رہا ہے, ایوارڈ مل رہا ہے. تو اس میں انتہائی خوشی ہوئی تھی مجھے. آپ کی ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ابھی سروس کتنی باقی ہے اور سروس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن سروس کا میجر حصہ تو میں گزار چکا ہوں, ابھی سروس کے لاسٹ سٹیج پہ ہوں. تو سروس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے بچوں کو, فیملی کو, ریلیٹیوز کو ٹائم دوں گا, اور سوشل جو
ہے نیٹ ورک جس سے میں ڈسکنیکٹ رہا، اس میں خود کو انگیج کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سروس جو ہے وہ وہاں اس میں جہاں تک ہو سکا مجھے موقع ملتا رہا تو لوگوں کی جو بے لوث خدمت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، یا ان کی جو بھی میرے بس میں وہ میں کرتا رہوں گا. بہت شکریہ راجہ عرفان سلیم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اگر آخر میں کوئی پیغام آپ کا پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، پولیس کے حوالے سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، عوام کا ان کے ساتھ لیزان کے حوالے سے، یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ آپ کے اس انٹرویو کو سنیں گے، آپ کے انٹرویو کو دیکھیں گے، کوئی ایک پیغام آپ جو ساری عوام کو دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں جتنی میں نے اچیومنٹس بتائی ہیں، جتنے کیسز بتائے ہیں، ہائی پروفائل چھوٹے کیسز، تبھی مجھے کامیابی ملی جب مجھے کسی سویلین نے انفارمیشن شیئر کی. تو پولیس کے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ پبلک کے تھرو آتی ہے. اس کے سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا اس کا وٹنس جو ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے. تو پولیس جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ پولیس پہ اعتماد کریں. اگر ایک رینک پہ آپ کو، چھوٹے رینک پہ اعتماد نہیں ہے تو سینئر کو، اس سے سینئر کو، کسی لیول پہ جو بھی آپ سوسائٹی میں برائی دیکھتے ہیں، جرم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں جو مشکوک ہو، تو آپ پولیس سے آپ شیئر کریں تاکہ پولیس اس میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور سوسائٹی ایک پرامن جو معاشرہ ہے اس کو قائم کرنے میں ایک شہری کا جو فرض ہے وہ آپ پورا کرتے رہیں. اور اس میں سوسائٹی جب پرامن ہوگی تو آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی میں پروان چڑھے گی، اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے گا. بہت شکریہ سامعین. تمغہ امتیاز آزاد کشمیر کا فخر راجہ عرفان سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود تھے. راجہ عرفان سلیم صاحب کا کہنا ہے کہ یقیناً کوئی بھی جب اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی ریکگنیشن ہوتی ہے تو ایک خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے. اپنے کیریئر سے مطمئن نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی. پولیس آفیسرس کے لیے بھی ان کا یہ پیغام ہے کہ اس اپنی نوکری کو آپ عبادت سمجھیے، اور اگر آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے تو آپ کو ذہنی اور دلی اطمینان کے ساتھ ساتھ کیریئر کے اندر بھی بہت ساری کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. تھینک یو ویری مچ.